بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے موجبات غسل کے بیان کے اندر دو چیزیں پڑھی تھی، حیض کا ختم ہونا اور نفاس کا ختم ہونا۔ یہ دونوں بھی غسل کو فرض کر دیتی ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حیض اور نفاس کے متعلق پڑھیں گے کہ حیض کیا ہوتا ہے اور نفاس کیا ہوتا ہے۔ حیض بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر جاری ہوتا ہے، یعنی وہ خون بیماری کا بھی نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ خون نہ آئے، عادی طور پر جو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ اگر بیماری کے طور پر خون جاری ہو تو وہ استحاضہ کہلائے گا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر خون جاری ہو تو اس کو نفاس کا خون کہیں گے، حیض نہیں کہیں گے۔ حیض وہ خون ہے جو بیماری کے سبب بھی نہ آئے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہ آئے، بلکہ عادی طور پر جو خون عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور یہ حیض کا خون عورت کو آتا کیوں ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے زائد خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ حاملہ ہوگی تو اب یہ خون بچے کی خوراک بنتا رہے گا، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو جتنی مدت وہ دودھ پی رہا ہے یہ خون دودھ کی صورت میں خوراک بن کے بچے کی خوراک بنتا جائے گا۔ لیکن اگر عورت حاملہ بھی نہ ہو اور بچہ دودھ بھی نہ پی رہا ہو تو اس صورت میں اگر یہ خون جمع ہوتا رہے تو بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے اندر حکمت ہے کہ یہ خون ماہواری کی صورت میں خارج ہوتا رہتا ہے اور عورت بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اس خون کی کم از کم مقدار 3 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو خون آیا 3 دن سے کم مدت میں رک گیا ہے، 3 دنوں سے کم مدت میں ختم ہو گیا ہے، تو وہ حیض نہیں قرار پائے گا، بلکہ اس کو بیماری یعنی استحاضہ کا خون کہیں گے۔ پورے کے پورے 3 دن آنا ضروری ہے۔ مثلا ایک دن طلوع آفتاب کے وقت اس کا خون شروع ہوا ہے تو دوسرے دن طلوع آفتاب کے وقت ایک دن پورا ہوگا، تیسرے دن طلوع آفتاب کے وقت دوسرا دن، اور چوتھے دن طلوع آفتاب کے وقت یہ 3 دن پورے ہوں گے۔ اگر چوتھے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہی خون رک گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد خون نہیں آیا تو یہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، بیماری کا خون کہلائے گا، حیض کا خون نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس خون کا تسلسل کے ساتھ جاری رہنا، ہمیشہ جاری رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بعض وقت میں آتا ہے اور بعض وقت میں رک جاتا ہے تو جس دیر میں یہ خون رکا ہوا ہے اس رکی ہوئی مدت کو بھی حیض کا ہی وقت کہیں گے۔ یعنی ہر وقت حیض کے خون کا آنا ضروری نہیں ہے، بعض وقت آئے بعض وقت رک جائے تو یہ سارے کی ساری مدت حیض کی ہی شمار ہوتی ہے۔ اور اس خون کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے 10 دن۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زائد خون آیا، اگر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یعنی اس کو پہلی مرتبہ ہی خون آیا تھا اور 10 دنوں سے آگے بڑھ گیا ہے، تو 10 دن 10 راتیں حیض شمار ہوں گے، اور اگلے جو ایام میں اگلے جو وقت کے اندر خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ اور اگر 10 دنوں سے زیادہ خون آیا اور اس کی پہلے سے عادت تھی، یعنی اس کو پہلے بھی خون آتا تھا، مثلا اس کی عادت تھی 7 دنوں میں خون رکتا تھا اور اس دفعہ 10 دنوں سے بڑھ گیا ہے، تو 7 دن جو عادت کے تھے وہ حیض شمار ہوں گے، اور اوپر والے جو ایام ہیں 10 دنوں سے بڑھ بھی گیا ہے اور یہ 3 دن بھی، یہ سارے کے سارے استحاضہ کہلائیں گے، یعنی یہ استحاضہ کے ایام ہیں۔
اور اگر پہلے اس کو خون آتا تھا 7 دن اور اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ خون 7 دنوں سے بڑھ کر 8 دن پہ چلا گیا ہے یا 9 دن پہ چلا گیا ہے یا 10 دن پہ چلا گیا، لیکن 10 دنوں سے بڑا نہیں ہے، 10 دن کے اندر اندر ہی ہے، تو اب رک جاتا ہے، تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے 7 دن اس کی عادت ہوتی تھی، آج کے بعد اس کی عادت 9 دن ہو گئی ہے۔ یعنی اگر 10 دنوں سے بڑھ جائے تو پھر عادت والے ایام سے اگلے جو ایام ہیں وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، اور اگر عادت کے ایام سے بڑھ کر 10 دنوں کے اندر اندر ہی رہے، 10 دن یا 10 دن سے پہلے پہلے رک جائے، تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، پھر 9 دن پہ رکتا ہے، 8 دن پہ رکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ایام حیض کے ایام قرار پائیں گے۔ 10 دنوں سے اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر 7 دن حیض کے قرار پائیں گے، اور اگلے کے سارے ایام وہ سارے کے سارے استحاضہ کے ایام قرار پائیں گے۔ لیکن اگر 10 دن کے اندر اندر یا 10 دن پہ رک جاتا ہے تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، یہ جتنے بھی ایام ہوں گے سارے کے سارے حیض کے ایام قرار پائیں گے۔ حیض کا خون اس عورت کو آتا ہے کہ جس کی عمر 9 سال سے لے کر 55 سال تک ہے۔ 9 سال کی عمر سے پہلے پہلے جو خون آ جائے تو یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ حیض کا خون 9 سال کی عمر سے بعد شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر 55 سال کے بعد خون آتا ہے تو وہ بھی حیض نہیں قرار پائے گا بلکہ بیماری کا خون قرار پائے گا۔ ہاں 55 سال کے بعد بھی اگر خون آتا ہے اور اسی طرح کا خون آتا ہے، اسی رنگت کا اور اسی طرح کا خون آتا ہے جو 55 سال سے پہلے عمر کے اندر خون آتا تھا، اسی رنگت کا خون آتا ہے، تو لہٰذا 55 سال کے بعد والا خون بھی حیض قرار پائے گا۔ حیض کے خون کے رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، گدلا بھی ہوتا ہے، مٹیالہ رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن جو سفید رنگ کی رطوبت ہے اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ اور 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کی مدت ہے وہ کم از کم 15 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آیا اور حیض کے ختم ہونے کے بعد کم از کم جو پاکی رہے گی وہ 15 دن ہے۔ اگر حیض ختم ہونے کے بعد ابھی 10 دن گزرے تھے، 12 دن گزرے تھے، دوبارہ خون آ گیا ہے، 15 دن سے پہلے پہلے خون آ گیا ہے، تو اس کو بیماری کا خون کہیں گے، حیض کا خون نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک حیض کے بعد دوسرا جو حیض آتا ہے وہ 15 دن کے بعد ہی آتا ہے، 15 دنوں کے اندر اندر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اگر 15 دنوں کے اندر اندر دوبارہ خون آ جائے گا تو وہ استحاضہ کا خون قرار پائے گا، حیض کا خون نہیں۔ یہ تھے حیض کے متعلق مختصر احکام۔ اور نفاس کا خون وہ خون ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آتا ہے، اس کے کم از کم کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور 1 قطرہ تک خون نہیں آیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 دن کے بعد رک جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار ہوتی ہے 40 دن۔ کم از کم کی کوئی مقدار نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کی مقدار 40 دن ہے۔ اگر کسی عورت نے بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد 5 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں خون رک گیا، اگر پہلی مرتبہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ 10 دن 7 دن جتنے دن خون آیا یہ نفاس کے ایام ہوں گے، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ عام طور پر جو عورتوں کے اندر مشہور ہے کہ 40 دن وہ اپنے آپ کو پلیت گنتی ہیں، یہ غلط ہے۔ جب نفاس کا خون ختم ہو جائے یا نفاس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کر کے اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا اور لگاتار چلتا جا رہا ہے، 40 دنوں سے بڑھ جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مقدار 40 دن تھے، اور اگر 40 دنوں سے بڑھ جاتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے۔ حیض اور نفاس کے ایام کے اندر عورت کے لیے پہلے بھی ہم نے جنابت کے بیان کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، حیض نفاس والی عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلاوت کے ارادے سے نہیں، دعا کے طور پر کوئی اگر آیت پڑھتی ہے، مثلا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف، یا اسی طرح چھینک آئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، فوتگی کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کی آیات بینات
دعا کے طور پر، ذکر و اذکار کے طور پر اگر پڑھتی ہے تو حرج نہیں ہے۔ اور جو معلمہ ہو، قرآن پاک پڑھانے والی ہو، تو وہ جوڑ کے ساتھ کسی کو کوئی لفظ بتا سکتی ہے، مثلا سین زبر سا، یا زبر یا، سایہ، اس طرح جوڑ کر کے بتا سکتی ہے، لیکن رواں نہیں۔ اور حیض اور نفاس کے ایام کے اندر مرد عورت کے جمیع بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سوائے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس جگہ پہ تہبند ہونا چاہیے، یعنی ننگی حالت میں اس جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جسم کا حصہ چھوڑ کر باقی سارے کے سارے بدن سے عورت سے حیض اور نفاس کے ایام میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے، بوس و کنار، اور اسی طرح اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیض کے ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پکا ہوا کھانا تناول فرماتے، اور ان کا جوٹھا پانی خاص اسی جگہ سے منہ لگا کر، جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پیا ہوتا اس جگہ سے منہ لگا کر ان کا جوٹھا پانی بھی پیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا بھی کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد شریف سے مصلی مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو حیضہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کی مس شدہ چیز ان کے ہاتھ سے چیز بھی لے رہے ہیں۔ یہ یہود کے دین کے اندر تھا کہ وہ حیض کے ایام کے اندر، نفاس کے ایام کے اندر عورت کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کا جوٹھا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ اس کو ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے۔ ہمارے اسلام کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے بدن سے بھی نفع لینا جائز ہے۔ باقی اس کا جوٹھا پینا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقط ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے حیض کے ایام میں کیا کچھ نفع اٹھا سکتا ہوں، کیا کچھ میرے لیے حلال ہے؟ یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تہ بند سے اوپر نفع اٹھا سکتا ہے، یعنی ناف سے اوپر نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ ہمارے فقہائے کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، باقی سارے کے سارے بدن سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن باقی بدن سے نفع اٹھانا اس بندے کے لیے جائز ہے کہ جس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ جانتا ہو کہ میں اسی حد تک رہوں گا۔ اگر اسے ڈر ہے کہ میں حد سے بڑھ جاؤں گا، ناف سے اوپر تک ہی یہ میرا نفع نہیں رہے گا، بلکہ میں کوئی اور جسارت کر بیٹھوں گا، یعنی ناف سے نیچے بھی نفع اٹھا بیٹھوں گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ناف سے اوپر نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو دور رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے حیض کے ایام کے اندر عورت سے جماع کر لیا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ دینار، اور ایک روایت میں نصف دینار کا آتا ہے، یعنی دینار یا نصف دینار اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر اس کو جائز سمجھ کے کیا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کا حیض کا خون ختم ہو گیا ہے تو کیا ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیض کا خون ختم ہوا ہے 10 دن پر تو پھر بغیر غسل کے بھی جماع کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد یا ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد جماع کیا جائے۔ لیکن اگر حیض کا خون 10 دنوں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی عادت تھی کہ 7 دن یا 8 دن، یعنی درمیان میں 10 دن کے اندر اندر اس کی عادت تھی خون رکنے کی، اب اگر اس کا خون رک گیا ہے تو اب خون رکتے ہی جماع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا پھر وہ غسل کر لے۔ یعنی اگر 10 دن کے اندر خون حیض کا رکتا ہے تو پھر غسل کے بغیر جماع کرنا درست نہیں ہے،
یا تو یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے یا وہ غسل کر لے، اور اگر 10 دن کے بعد خون رکتا ہے تو اب غسل کے بغیر بھی جماع کرنا درست ہے، لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ غسل کر لے تو پھر جماع کیا جائے یا نماز کا وقت گزر جائے۔